الحمد لله الحمد لله وحده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ونصر عبده وصدق وعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. درود پاک احباب پڑھیں. انتہائی واجب الاحترام لائق صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں،
بحمد اللہ تعالی 7 ستمبر کی مناسبت سے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس بات کو آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا تھا کہ اس عقیدے کو ماننے اور تسلیم کرنے کے بعد اسلامی ریاست کے حکمران کی کیا ذمہ داری ہے اور عوام الناس کی کیا ذمہ داری ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ اسی عنوان کو ایک اور انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دعا فرمائیں کہ خلاق عالم اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں قرآن و سنت پر مبنی عقائد پر موت تک استقامت نصیب فرمائے۔ جب ہم نے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا کہ اللہ رب العزت نے ہر قسم کی نبوت کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دیا ہے، آپ کے بعد اور آپ کی نبوت کے بعد کسی نئے نبی کی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کو ماننے کے بعد کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو ماننا اس عقیدے کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، وگرنہ اس عقیدے کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ان کا مختصر عنوان یہ ہے کہ جب اللہ کے حبیب کے بعد نبوت ختم ہے تو وہ صفات جو نبوت کے ساتھ خاص ہوتی ہیں وہ صفات بھی ختم ہیں۔ جب نبوت ختم ہے، جب ہم توحید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ، تو پھر ہم الہ والی صفات کسی اور میں ماننے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل اسی طرح جب ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، تو پھر وہ صفات جو نبوت کے لیے ضروری ہے، نبوت اور ان کے درمیان اتصال ہوتا ہے، نبی کا وہ صفات خاصہ ہوتی ہے، نبوت کے ساتھ لازم ہوتی ہے۔ جب نبوت ختم ہو گئی تو صفات نبوت بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اسی وجہ سے الحمدللہ قرآن و سنت کو ماننے اور سمجھنے کی وجہ سے اہل سنت والجماعہ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے اوپر جب نبوت ختم ہو گئی تو پھر معصوم ہونا بھی آپ کی ذات پہ ختم ہو گیا۔ معصوم ہونا بھی آپ کی ذات پر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ معصوم ہونا یہ خاصہ نبوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ خاصہ نبوت ہے۔ انبیاء اپنی پیدائش کے پہلے دن سے لے کر اپنی دنیاوی زندگی کے آخری دن تک گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں،
ان سے گناہوں کا صدور، گناہوں کا ہونا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے خطبے میں بھی اکثر یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد لا نبی بعدی ولا معصوم، کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے بعد جس طرح کوئی نبی نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کے بعد کوئی معصوم بھی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت اور روافض کا اس مسئلے میں بھی زبردست اختلاف ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، وہ انہی معنوں کے اندر کہتے ہیں امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، محمد باقر نہیں۔ ان کی امامت کے لیے دو عقیدے شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے۔ امام کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ اور اہل سنت کے نزدیک معصوم امام صرف امام الانبیاء ہے۔ صرف کون ہے؟ امام الانبیاء ہے۔ ابو بکر صدیق بڑی شان والے ہیں، عمر بڑی عظمتوں والے ہیں، مگر معصوم وہ بھی نہیں ہے۔ ان کو بھی اہل سنت والجماعت محفوظ مانتے ہیں، معصوم ان کو بھی نہیں مانتے۔ تمام صحابہ کرام کو ہم محفوظ مانتے ہیں، اور محفوظ ہونے کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، محفوظ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ محفوظ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہو جائے تو وہ ان کے کھاتے میں رہتا نہیں، رب ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے محفوظ ہونے کا۔ مگر میں تو خود قرآن مجید کو وجہ دے رہا ہے کہ غزوہ احد کے اندر پہاڑی درے پہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کھڑا کیا، صحابہ نیچے اتر آئے یا نہ اتر آئے؟ بولو تو صحیح یار، کچھ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ نقصان بھی دنیا میں ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ نے خود اس کو فرمایا وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، تم سے میرے رسول کے حکم میں نافرمانی ہو گئی۔ محفوظ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ ہو جائے، جس سے بھی ہو جائے، رب اس پر اس کو باقی نہیں رہنے دیتا، توبہ کی توفیق دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال کو صاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب صحابہ کرام سے مسئلہ بنا، 40 صحابہ نے پہاڑی درہ چھوڑ دیا، اس کے بعد 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ مگر اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نام کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ میں نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا۔ لوگ آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ان کے درمیان آپس میں مسئلہ بنا، اتنے صحابہ شہید ہو گئے، اس کا کیا حل ہے؟ ان کو کہو آؤ غزوہ احد میں اس کا حل موجود ہے کہ پہاڑی درے پر موجود بھی صحابہ، انہوں نے پہاڑی درہ چھوڑا، ان کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے، مگر رب نے ان کو پھر بھی کیا کر دیا؟ بولو تو صحیح یار، اللہ نے ان کو پھر بھی کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ صرف ان کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے یا اللہ کے نبی بھی زخمی ہو گئے؟ آپ کا احد کے موقع کے اوپر دعوت مبارک بھی شہید ہو گیا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، امیر حمزہ کے جسم مبارک کا مسلح کر دیا گیا، مگر اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں نے ان کو پھر بھی کیا کر دیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر ان کے کسی کام کی وجہ سے خود اللہ کے حبیب بھی زخمی ہو جائے، اللہ ان کو پھر بھی اس پہ باقی نہیں رہنے دیتا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے بھی فرمایا میرے حبیب میں نے